آپ ایک ایکسپرٹ کو سنتے ہیں تو وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ استعمال کریں, دوسرے ایکسپرٹ کو سنتے ہیں تو وہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہے, اس کو استعمال نہ کریں. تو پیرنٹس بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کیا دیں اور کیا نہ دیں. ہمیں ہر چیز جلدی جائیے, ا پیل فار ایوری ایل والا کانسیپٹ ہے. تو اس کو آئی تھنک ہمارے کنسیپچولی بھی چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم نے خراب کرنے میں کوئی 20-25 سال لگائے ہیں تو اس کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم کچھ سالوں کی رعایت ہمیں دینی ہے. اٹس ناٹ واٹس آن دا ٹیبل اینڈ واٹ گوز ان سائڈ یور ٹمی, اٹس دا ہول انوائرمنٹ, کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں بچہ رہ رہا ہے. ہمارے گھر میں اگر گوشت نہ بنے تو بچے سبزی نہیں کھاتے اور بڑی مشکل ہے, اور مرد حضرات آ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی گوشت ضرور ہونا چاہیے ٹیبل پہ. تو یہ جو پکی ایٹرز ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ دوسرے کی طرح بننے کے چکروں میں اپنی خود کی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں. We need to believe in ourselves. کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ضرور کھانے میں بچوں کے یا فیملیز کے لیے شامل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری گروتھ کے لیے بہت مفید ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کرتے ہیں نیوٹریشن کی, اور نیوٹریشن کی جب بات کی جائے یعنی ہمارا فوکس ہوتا ہے کھانے پینے پہ. جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس میں ہم خوراک کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آٹومیٹیکلی کچھ ادویات کا استعمال کرنا ہے. یہ تو وہ ہو گیا جب بیماری آتی ہے, لیکن کبھی کبھی بیماری نہ بھی ہو تب بھی ہم ادویات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہی ادویات کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, اپنی امیونٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہتر کیسے محسوس کروا سکتے ہیں. جبکہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خوراک اگر ہم صحیح نہیں لے رہے ہیں تو یہی ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. میں اس چیز پہ آج بات کرنا چاہوں گی, اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہ بانو سلمان عادل جو کہ لائف سٹائل فزیشین ہیں. اس کے ساتھ ایک یہ کمپنی رن کری ہیں ڈاکٹر شاز کے نام سے, CEO ہیں اس کمپنی کی, اور اس میں بیسیکلی یہ ہولسٹک ہیلتھ کے اوپر کام کرتی ہیں. اور خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے کافی باریکی سے دیکھا ہے کہ نیوٹریشن نیچرل طریقے سے کیسے فیملیز کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے, تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا گروئنگ کنسرن ہے ہمارے لیے ایز اے ڈاکٹر کہ جو مریض آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور مریض کو کیا سمجھنا چاہیے اپنی ہیلتھ کے حساب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شاہ بانو, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود می. پہلے میں تھوڑی سی اگر ایک جنرل طریقے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہیلدی لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں, آج کل کی جو فاسٹ پیس ہماری لائف ہے, جس طرح سے ہم چل رہے ہیں, اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, اٹس این آنر ٹو بی سٹنگ ود یو. جزاک اللہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے. بیسکلی ہیلدی لائف اسٹائل کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہم نے اپنی لائف اسٹائل کو بہت فاسٹ کر دیا ہے. سو اگر ہم نے ایک لفظ میں اس کو ڈیفائن کرنا ہو یا بہت بریف کرنا ہو تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سلو ڈاؤن. اپنی مارننگ سلو کریں. جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو اس ٹائم میں پھر ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم بہت زیادہ مائنڈ لیس ایٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. صبح اٹھے, بریڈ کے اوپر کچھ بھی لگایا, بچوں کو فٹافٹ سے اسکول بھیجنا ہے, آفس جانا ہے. بہت فاسٹ پیس زندگی چل رہی ہے. اس میں ہم رک نہیں رہے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رہے. سو آئی تھنک وی نیڈ اے لٹل بٹ آف پلاننگ. فوڈ پریپریشن بھی اگر ہم نے کرنی تو اس میں تھوڑی سی پلاننگ چاہیے. ضروری نہیں کہ وقت لگے, لیکن تھوڑا سا مائنڈ فل ہو کے ہم اگر اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیں گے. سو آئی تھنک سارے اسپیکٹ, صرف نیوٹریشن نہیں, تمام اسٹریس ریلیٹڈ بھی, فزیکل ایکٹیویٹی ریلیٹڈ بھی چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ ٹھیک کریں. اینڈ اندر تھنگ, ہر چیز کو ایک چٹکی بجا کے ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. اینی بڈی لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, یہ نہیں کہ ایک دم چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, سلولی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا کی فار می. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں, اور جب آپ انہیں کہتی ہیں کہ 2 سال لگ سکتے ہیں, 3 سال لگ سکتے ہیں, بٹ گریجولی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو وہ کہتے ہیں 2-3 سال. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ٹرائی کرتے. 2-3 سال بعد جب آپ کو وہ ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ورس سچویشن میں ہوتے ہیں نا. یہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اگر ابھی سے کام کرنا شروع کریں گے تو سلو اینڈ اسٹڈی ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے, اس سلو ڈاؤن کرنے میں روٹینز کا بہت بڑا رول آ جائے گا. ایک فیملی انوائرمنٹ میں کیا روٹینز ہو سکتی ہیں والدین کی, گھر والوں کی, اور پھر الٹیمیٹلی بچوں کی بھی, جو ان کو اس ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کر جائیں گی؟
بیسکلی یہ جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایک انڈیویجول کی ہم بات نہیں کریں گے. وی لیو ان فیملیز, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے ہمارا پاکستانی انڈو پاک کا جو نظام ہے اس میں ہم کو ایک کنیکٹڈ فیملی سسٹم میں ہے. تو اس میں اگر ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس نے ایک اپنی الگ علیحدہ جنگ نہیں شروع کرنی. پہلے آئی تھنک ایک ٹیم ورک ضروری ہے. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. آئی ہیو مینی پیشنٹس جو جس کی سلیپ ڈسٹربڈ ہے فار ایگزامپل, دیر لائک ہم کچھ نہیں کر سکتے, بچوں کا روٹین اس طرح سے ہے یا بڑوں کا اس طرح سے ہے. سو آئی تھنک ان کو میں سب سے پہلے یہی اپنے پیشنٹس کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ فرسٹ سٹ ود یور فیملی, ہیو اے ڈائلاگ, بیکاز دس از ناٹ only going to affect you, it's going to affect the whole family. So I think سب سے پہلے we need to have a healthy dialogue with the family, set boundaries, proper boundaries کہ بھائی یہ بیڈ ٹائم ہے, یہ روٹین ہے, اس طرح سے چیزیں ہوں گی. اور بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو کے اور بالکل ایک اس پہ نہ نکل جائے محاذ پہ, کچھ بیچ میں آپ رکھیں, دوسروں کی بھی سنیں, اپنی بھی سنیں. اینڈ انفارچونیٹلی دا فاسٹ پیس لائف وی ہیو, ہمیں ڈوپامین کا رش کی وہ مزہ آتا ہے نا کہ اسکرول بھی کر رہے ہیں ہر چیز, ہمیں ہر چیز جلدی جلدی چاہیے, ا پل فار ایوری ایل والا کانسیپٹ ہے. تو اس کو آئی تھنک ہمارے کنسیپچولی بھی چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم نے خراب کرنے میں کوئی 20-25 سال لگائے ہیں تو اس کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم کچھ سالوں کی رعایت ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بینچ مارکس کو ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ یہ میری روٹین میں ضرور شامل ہو جانے چاہیے. اٹ ویریز فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ آف کورس, لیکن کچھ چیزیں جیسے ہمارے لائف اسٹائل میڈیسن کے جو پلرز ہیں, جس میں سے پرٹیکولرلی فار می آئی تھنک سلیپ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آئی تھنک سلیپ, آپ سب سے پہلے اپنی سلیپ کے اوپر توجہ دیں, بیکاز آپ کا مائنڈ جو ہے نا آپ کا اٹس دا ماسٹر آف دا ہول باڈی. تو وہ اگر آگے پیچھے ہوگا نا تو آپ کو کچھ صحیح سوجے گا نہیں. صحیح. آئی تھنک اپنی سلیپ کو دیں, اپنا اسکیجول بنائیں, اپنی نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ سوشل کنیکٹیونیس ایز ویل, کہ آپ کی کتنی اپنی ٹیمنگ کتنی ہے, آپ کے ہیپی ہارمونس کتنی اپنی باڈی میں ہیں. اچھا, بڑے تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, کبھی کبھی ان کو کوئی دھچکا بھی لگ جاتا ہے, کوئی ہیلتھ ایشو ایسا آ جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں وہ بھائی جو جیسے پہلے غلطیاں کر لی اپنی کرنی. لیکن بچوں کو کروانا گھر میں کئی دفعہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. چھوٹے بچے ہیں پھر بھی آپ ان کو ان اے وے بلی کر کے کروا لیتے ہیں کہ بس کرو کچھ بھی, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ, کالج, یونیورسٹی, اب وہ بچے نا اپنی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان بچوں کو کیسے آپ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لائیں گے کہ ان کا فوکس اپنی ویلنس پہ ہو جائے؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ماڈلنگ. If parents are modeling, even not just parents, like even the grandparents as well, if they're modeling, if they've got a society around them جو ماڈل کر رہی ہے ان کے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں, تو آئی تھنک بچے اچھی طرف ہی نکلتے ہیں. باقی مجھے ہمیشہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, بالکل, اور جیسے ان کے بیٹے کا بھی واقعہ ہے, تو باقی اللہ کے ہاتھ میں اپنی 100% دیں, خود اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور کریں. اچھا, کئی دفعہ ایسے آتے ہیں والدین کے, وہی بات ہے کہ ہم ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں, بچہ نہیں سن رہا, پھر ان کے بچوں کے بھی ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس اپنی فرسٹریشن کو کیسے مینیج کریں؟ آئی تھنک ایسے جو پیرنٹس ہیں نا, فرسٹریشن جب ہو جاتی ہے نا ایک لیول میں, تو سب سے پہلے پیرنٹس کو بچے پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے کہ آیا یہ فرسٹریشن نکل کہاں سے رہی ہے. بیکاز روٹ کاز کوئی فیملی کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. آپ ماڈل بہت اچھا کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کھانا شانا اچھا کھا رہے ہیں, ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, پر آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا بچہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہاں میرا باپ ہے تو بڑا فٹ, لیکن ماں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے. تو یا یہ کہ ماں ہے اس کے اپنے ان لاس سے نہیں بن رہی, ان لاس کا پریشر ہے, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں صرف اٹس ناٹ واٹس آن دا ٹیبل اینڈ واٹ گوز ان سائڈ یور ٹمی, اٹس دا ہول انوائرمنٹ, کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں بچہ رہ رہا ہے اور وہ کون سے اسٹریسرز لے رہا ہے. آئی تھنک ہمیں صرف ایک کسی پلر کے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ اچھا کھا لیا تو ہاں جی میں بڑا تندرست نکلوں گا, اچھا سو لیا تو بڑا تندرست ہوں گا. نہیں, پورا پیکج جب کمپلیٹ ہوگا پھر آپٹیمل ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں میسر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آج کل ایک اور بھی چیلنج آ رہا ہے, اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, بڑوں کا بھی بچوں کا بھی, اور اسکرین ٹائم بڑھنے کے بھی بہت سے چیلنجز آ رہے ہیں, جو ہم کھانا بھی بچوں کو اسکرین کے سامنے کھلا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جی اگر ویسے ان کو کہتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے, چلو اسی بہانے بچے کھانا کھا لیں گے. ریسٹورینٹس میں بھی آپ چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے گھر والے اب یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بھی سفر کر رہی ہے. ان دونوں کمپوننٹس جو ہیں ان کا کسی بھی فیملی کی ویل بینگ پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟
بہت زیادہ آئی تھنک. لیکن اس میں ایک چیز میں اسکرین کو نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بات کرنا چاہوں گی. ہم نے اسکرین کو ایک بہت بڑا ٹیبو بھی بنایا ہوا، حالانکہ ہے بہت غلط بھی ہے، لیکن آئی ایم اے ہوم اسکولنگ موم، میں اپنے دونوں بچوں کو ہوم اسکول کرتی ہوں، تو اس میں آپ کے اسکرین کے فائدے بھی بہت ہیں. مطلب وہ اگر ٹیکنالوجی اور کینوا پہ ابھی چھوٹے 6-7 سال کی عمر کے ہیں، کینوا پہ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں، ایپس ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے. ہم نے بچوں کو طریقہ سکھانا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. جب سب لوگ کزنس بیٹھ کے رو بلاکس کھیل رہے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے اس کو اس طرف لے کے آنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن میں آپٹیملی نہیں، کوشش ضرور کرتی ہوں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ سب کو دیکھ کے، جو ماڈلنگ والی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ نے بچے کو بتانا ہے، چھیننی نہیں ہے اس سے چیز کہ نہیں ختم بالکل مارشل لا نہیں لگانا. اس کو اس کی اچھائی اور برائی اپنے بچے کو سمجھانا ہے، کیونکہ آج کل ماشاء اللہ آئی تھنک ہمارے دور سے کہیں زیادہ ذہین اور انٹیلیجنٹ بچے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایکسپوجر اور لیول کا ہے نا. اور ہے ان کو ایک تو اچھائی اور برائی سمجھانی ہے، اور ان کی باؤنڈری سیٹ کرنی کہ بچے آپ کا دن میں اتنے گھنٹے اسکرین ہے، آپ نے یہ اسکرین دیکھنا ہے، ٹی وی کے سامنے آپ کو نہیں ملے گا کھانا. آپ نے اگر ٹی وی دیکھنا اس ٹائم اگر آپ کا ہے تو آپ وہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد ہم کھانا سرو کر دیں گے. آئی تھنک وین وی گیو ان ٹو آر چلڈرن کہ اچھا ہے چپ کر جائے، بس منہ میں ڈال دو چپ کر جائے، تو وہ وہاں پہ بھی بچہ سیکھ لیتا ہے کہ ہاں اچھا اب میں چینچاں کروں گا، اسکرین مل جائے گی، اب مما بات بھی سن لیں گی، اور وہاں پہ پھر ہم ہارتے جاتے ہیں. اور جو بچے کے اندر ایک بغاوت کا ایلیمنٹ ہے نا، اس کو ہم ایگو کو وہ نرچر کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماؤں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی اگر ہم نے اسکرین کے ساتھ بٹھا کے بچے کو کھلا لیا تو ایٹ لیسٹ کھانا تو اس نے کھا لیا، تو کیا وہ نیوٹریشیس لک اس کی ہوتی ہے بچے کی، یا وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اس لیول کا؟ اس میں تھوڑی سی اسپریچول اگر ہم ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں، ڈاکٹر شوفتہ سے ہی ہم نے وہ سنا تھا کہ آپ جب کھانا جو بندہ بناتا ہے نا، اس کی بھی ایک وائب ہوتی ہے. اینڈ اب آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں، کوانٹم فزکس کے جو سارے کانسیپٹس ہیں اس میں یہ وی آر انرجی بینگس، ہم لوگ انرجی ریزونیٹ کرتے ہیں. آپ ادھر بیٹھی ہیں، میں بیٹھی ہوں، ہم اپنی صرف باتیں نہیں کر رہے، ہم اپنی انرجی بھی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو بچہ جب اسکرین کے سامنے کھانا کھائے گا تو وہ ایک پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ تو اس کو مل گیا، لیکن اس کی روح کی نشو نما نہیں ہوئی، اور اس کو جو اس سے 100% فوائد حاصل ہو رہے تھے، چاہے دیسی گھی، دیسی مرغی، وٹ ایور، وہ اس کو اس طرح سے حاصل قطعاً نہیں ہوں گے، کیونکہ ماں کی اٹینشن بھی نہیں ہے، ایک بانڈنگ بھی نہیں ہے، اور پھر ایک جو کھانے کے ساتھ ایک سننا کے اصول بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. بالکل. سو آئی بلیو کہ اس کا اس طرح ویسے بھی آپ دیکھیں آج کل بہت سی اسٹڈیز بتاتی بھی ہیں کہ وہ بچے زیادہ تر اوور ویٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی جتنا ان کو کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا، ایک اور جو کھانے کا چیلنج فیملیز میں آتا ہے، بچوں میں تو ماں باپ بہت کمپلین کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اوور آل فیملی کی میں بات کروں گی، پکی ایٹرس، یعنی ایک بیلنس نہیں آتا گھر میں، اور بہت پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ یا یہی کھانا ہے یا یہ نہیں کھانا ہے. گوشت کی کہانی تو ہم ہر وقت سنتے ہیں، اکثر خواتین روتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں اگر گوشت نہ بنے تو بچے سبزی نہیں کھاتے، اور بڑے مشکل ہے، اور مرد حضرات آ کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی گوشت ضرور ہونا چاہیے ٹیبل پہ. تو یہ جو پکی ایٹرز ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا ان کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بچے ہیں جو کھاتے گوشت کے بغیر نہیں، کچھ ہیں جو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، دونوں سسٹم اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک عادات پہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچوں میں کون سی عادات انسٹل کرتے ہیں. اگر بچے نے بچپن میں پیوری اور وہ بالکل میشڈ چیزوں سے شروع کر لیا تو پھر اس کی وہ پیلٹس ہی ڈیولپ نہیں ہوں گے، یا آرٹیفیشل قسم کے نا ہم سیریلز دینا شروع کر دیتے ہیں. اور آج کل وہ باہر کی بھی بہت آئے ہوئے نا، پیوریڈ، وہ ایپل، کرینبیری، ایووکاڈو، مطلب جو چیزیں ہمارے ایریا کی ہیں ہی نہیں، ہم نے وہ ویسٹ کی پیروی کرتے ہوئے ان کو بچوں کو دینا شروع کر دیا ہے. تو بچے کا پیلٹ ہی ڈیولپ بچپن سے نہیں ہوا، بعد میں اس کو پھر چیزیں زیادہ اسپائسی لگیں گی، جن چیزوں سے اس کو انٹروڈیوس ہی شروع میں نہیں کرا دیا. انڈس ہاسپٹل کے اندر میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، تو بہت سارے بچے جو آتے تھے نا، وہ 2 سال کے ہو رہے تھے تو وہ فیڈر ہی پیے جا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو خوراک دی ہی نہیں گئی ہوتی. پھر جب بچہ 3-4 سال کا ہوگا، آپ اس کے منہ میں کچھ ٹھوسنے کی کوشش کریں گے تو آف کورس ہی وڈ ناٹ لائک اٹ، کیونکہ آپ نے جب اس کی ویننگ اسٹارٹ کرائی ہے اس وقت ہی جو آپ کے حساب سے اچھی خوراک ہے آپ وہ تھوڑا تھوڑا اس کو انٹروڈیوس کرائیں، اور پھر گریجولی آپ خود بھی وہی کھائیں. اور سیپریٹ کھانا بچوں کے لیے بنانا آئی تھنک زیادتی ہے کہ ماں باپ کچھ اور کھا رہے ہیں، بچے کے لیے ایک اسپیشل سیریل یا کچھ الگ سے ہو کے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیڈر کی بات آپ کر رہی ہیں، اب تو 4-4 5-5 سال کے بچے جب آتے ہیں اور اگر بیمار ہوں، اور میں مطلب میں ایزیوم کر لیتی ہوں کہ
اب تو فیڈر چھٹ چکا ہوگا, لیکن اگر غلطی سے پوچھ لو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی وہ 1 یا 2 فیڈر تو بچہ بھی لے رہا ہے. اور ایک تو یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا سیپریٹ کھانا بنانا, وہ بھی سال ہر سال سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک الگ ہی ان کا نا میشڈ چیزیں یا دھو کے چیزیں, اور وہ آئی تھنک وہ تھوڑا سا نا ساتھ اب انکلوسیو انوائرمنٹ رکھیں گے تو آئی تھنک چیزیں بہتری کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھی ہیں جو ہماری اوور آل گروتھ کے لیے اور خاص طور پہ یہ برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بینیفیشل ہیں, لیکن ہمارے اکثر والدین جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا ان کی امپورٹنس نہیں سمجھتے. وہ جو بازاری ادویات ہیں ان میں اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بینیفٹ ہے تو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن خوراک نہیں دے رہے ہوتے بچوں کو نا. کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہ ضرور کھانے میں بچوں کے یا فیملیز کے لیے شامل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری گروتھ کے لیے بہت مفید ہیں؟ موٹے موٹے اصول اگر ہم نے کھانے کے کرنے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میدا اور سفید جو آٹا ہوتا ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کریں. بہت سے اسپیشلی ان اسلام آباد آئی سین بہت وائٹ روٹی ہوتی ہے, تو اس کو اگر ہم لوگ چکی کا آٹا اگر یہاں پہ میسر نہیں ہے تو ہم لوگ مکس کر لیں, اس کے اندر ڈفرینٹ گرینس مکس کر لیں, کیونکہ یہ ایک اسٹیپل ہمارا فوڈ ہے اور اس کے اندر ملٹیپل وائٹامنس اور نیوٹرینٹس اور منرلز اویلیبل ہیں جو آپ کو کسی بھی پیکڈ گمیز میں یا پیکڈ باٹلڈ نیوٹریشن جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں اس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جتنا ہم ایلیمینیٹ کر لیں, کیونکہ اس کے اندر مطلب اٹس نون کارسینوجینک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اس کو ہم ایلیمینیٹ کر لیں. لیکن یہ پروسیس فوڈ میں کیا کچھ آ جائے گا؟ آپ کا بیکری پروڈکٹس آ جائیں گے, بیکری پروڈکٹس آ جاتی ہیں, ہمارے جوسز آ جاتے ہیں, یہ والے جو بازاری جوسز ڈبوں میں ملتے ہیں, ڈبوں والے جوسز آ جاتے ہیں. اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بہت سمپل ایک رول ہے کہ جس چیز کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں نا اس کی میکنگ. فار ایگزامپل اگر میرے سامنے ایک سلائس آف ایپل پڑا ہے, میں ٹریس کر سکتی ہوں کہ ہاں جی کسی نے وہ ایپل درخت سے اتارا ہوگا, اس کو دھویا ہوگا, دھو کے اس نے رکھ دیا ہوگا اپنی, اور وہاں سے پھر میں نے خرید کے اس کے سلائس کر کے اپنے بچے کو دے دیا, تو یہ میں اس کو ٹریس کر لیتی ہوں. اب میرے پاس اگر ایپل کیرمل پائے آ جاتی ہے تو اس کو میں پورا ایزیلی ٹریس نہیں کر سکتی کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ بھی میدا ہے, چینی ہے, لیکن کتنی ہے, کیسے بنی ہے, کدھر بنی ہے, تو وہ چیز پروسیسنگ میں آ جاتی ہے. اور لیکن پروسیسنگ والی جو چیزیں وہ اتنی مزیدار ہوتی ہیں اور دل چاہتا ہے بار بار کھائیں, تو اس میں کیا ہے؟ وہ اس میں ہوتا ہے ایک بک میں مزے والی بات تھی, the demon doesn't want us to get well. تو اس نے وہ سارے اپنی نا وہ زبان کے چسکے ڈالے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک ایک بالکل پلیٹیبل بناتے ہیں اس کو, جو ہے بالکل ایک کولڈ ٹرکی ہو جانا کہ میں بالکل نہیں کھاؤں گا, ایک وہ بالکل ایک بہت سخت اگر ہم رویہ رکھیں گے نا وہ ہو نہیں سکے گا. وہ مے بی ہو جائے فار سم ٹائم, لیکن اس کا ریلیپس بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک ایک چیز کو سب سے پہلے اکنالج کریں کہ جی یہ دس از ناٹ گڈ فار می. ایٹنگ مائنڈ لیسلی, جیسے شروع میں ہم نے مائنڈ فل ہونے کی بات کی تھی, کسی چیز کو مائنڈ لیسلی کھائیں گے کہ اچھا کچھ نہیں ہو رہا, کھا رہے نہ ہوش ہے نہ کچھ ہے, اسکرین کے سامنے بیٹھے کھائی جا رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. پر ایک غلط چیز کو غلط سمجھ کے کھائیں اور پھر یہ کریں کہ اچھا چلو ابھی میں نے کھا لیا ہے پر اس کو میں بہتر ضرور کروں گا. تو وہ آئی تھنک ایک تھوڑا سا رویہ ہمارے پاس آ جائے, اور پھر ایک تھوڑا سا اس میں نا ایک what do you say اعتدال بھی آئے چیزوں کے استعمال. تو یہ تو آپ نے بتایا جیسے میدا نہ لیں, پروسیس فوڈ نہ لیں, لیکن پھر لیں کیا؟ بہت ساری چیزیں لینے کے لیے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جو آٹا اپنے گھر میں استعمال کریں وہ تو چکی کا آٹا استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر آپ برائلر ایگز اور ان کو اگر آپ دیسی ایگ سے ریپلیس کر سکیں وہ کریں. دیسی گھی کو آپ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایک طرف سے کہہ رہی ہیں نا یہ دیسی انڈے, تو بجٹ بڑھا رہی ہیں آپ, اور اسی طرح سے آپ جب کہہ رہی ہیں نا دیسی گھی, تو سارے ڈاکٹرز آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ڈگری واپس کریں, آپ نے کیسے دیسی گھی کا کہہ دیا. اس کے اندر نا I am from a family who has around 300+ years of heritage of herbalism and spiritualism. تو I have seen hundreds of patients جو ان خوراک سے, ان ادویات کے بغیر چیزوں سے انہوں نے اپنی لائف اسٹائل کو بہتر انداز میں کیا. جو چیز آئی بلیو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے ورسز جو چیز ہم نے ایک فیکٹری میں بنائی ہے, سو آف کورس ان دونوں میں ایک فرق ہوگا, رائٹ. اینڈ ایک نیچرل چیز, اب دیکھیں آپ دیسی گھی کا پورا لمپ لے کے آپ صبح کھانے بیٹھ جائیں گے تو آف کورس دیٹس گوئنگ ٹو, اور ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, ساتھ باقی چیزیں بھی غلط کر رہے ہیں. آپ نے اس کو ایک مناسب
تناسب میں کھانا ہے. اور اگر آپ نے دیسی انڈے بھی کھانے ہیں تو ہر روز نہیں کھانے, ہفتے میں 2 دفعہ کھانے, یعنی ایوری ڈے دیسی انڈے. سبزیاں آپ ہیں, آپ موسٹ آف دا ویکس اپنی سبزیاں لیں, اپنی فروٹ کی انٹیک اچھی کریں, ہر چیز کو اپنے بجٹ کے حساب سے کیٹر کریں. آئی تھنک ون فٹ آل سولوشن نہیں ہوگا, آپ نے اپنے حساب سے چیزیں کرنی ہیں اور کس حد تک آپ کر سکتے ہیں. ایک دن میں آپ نے کوئی چینج نہیں لے کے آنا, آپ جتنا میکسیمم اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ والا سسٹم ہوتا ہے وہ کریں اور آپ کو فرق پڑے. ایٹ لیسٹ اسٹارٹ, آئی تھنک اسٹارٹ. اب دیکھیں ہم جنک اتنا کھا لیتے ہیں, فزی ڈرنکس اتنی پی لیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ سارے پیسے اگر ہم اپنی ہیلدی ڈائٹ پہ نہیں لگاتے تو وہ ہسپتالوں کے چکر میں اور ٹیسٹ کروانے میں ہمارے لگ جاتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, فار ایگزامپل اگر کسی کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے کولیسٹرول زیادہ کھانے کی وجہ سے, جنک کھانے کی وجہ سے, تو کتنا لائف لانگ ڈیبیلیٹیٹنگ ہے ایک چیز. پھر اگر خدا نہ خواستہ بائی پاس کی طرف چیز چلی جائے اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں آپ کرائیں تو وہ دیسی انڈے کو آپ اس کے چارجز کے ساتھ کریں نا تو وہ پورے مہینے کے دیسی انڈے سستے پڑیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ریڈ فلیگس کیا ہوں گے ڈائٹ میں جس کے بارے میں ہمیں اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ بھئی ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو حد الوسع دور رکھنا ہے, یہ ہمارے لیے کوئی لگژری میں بھی نہیں آنا چاہیے, یعنی یہ بالکل لاسٹ آپشن پہ ہونا چاہیے. ریڈ فلیگ میں اگر ایک ریڈ فلیگ آپ پوچھیں نا تو میرے لیے یہ ہوگا کہ سوچ سمجھ کے کھائیں, آنکھیں بند کر کے نہ کھائیں. اپنے آپ کو اپنی خوراک اور اپنی بھوک کے پیچھے نا اپنی بھوک کا غلام اپنے آپ کو نہ بنائیں. سوچیں, کچھ بھی کھانے سے پہلے صرف سوچ لیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ برگر بھی ہو, سوچ لیں. سوچ لیے نا تو چاہے آپ نے پورا کھانا تھا, کیا پتا آپ صرف 2-3 لقمے لے کے آپ کا دل بھر جائے. اور باقی جو ہے یہ نارمل چیزیں ہی ہیں, مطلب آپ جن چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, نیچرل چیزیں, آرگینک چیزیں ہیں, مینلی ہول فوڈ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ جو ہے اس کو اپنائیں. اور باقی جو چیزیں نہیں ہیں اس ڈائمینشن کے علاوہ جتنی تمام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جب والدین کمپلین کرتے ہیں کہ جی بچہ مثلاً فزی ڈرنک پیتا ہے, جوس پیتا ہے, تو میں کہتی ہوں آپ کیوں لے کر دیتے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہمانوں کے لیے لے کر آتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں دیکھیں یہ تو آپ نے رول ماڈلنگ ہی غلط کر دی نا, کہ آپ بچے کو روک رہے ہیں یہ نہیں لینا, اور جو مہمان آ رہا ہے جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اسی کے سامنے وہ سرو کر رہے ہیں. یہیں سے اگلی بات آتی ہے کہ پیرنٹس کی یہ کمپلین بہت ہوتی ہے. آج کل میں دیکھتی ہوں والدین ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ بچے جی شوگری چیزیں نہیں چھوڑتے, بچہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ یہ فلاں نگیٹس اور فلاں برگر اور فلاں چیز ہی کھانی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم پھر بچوں کو لے دیتے ہیں, کیونکہ بچے نے سارا دن سے نہیں کھایا ہوا, بچہ بہت تنگ کر رہا تھا, بچہ جو گھر میں بنا رہے تھے وہ نہیں کھا رہا تھا, اور فیملی ممبرس کھاتے ہیں. بچے یہ بھی پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. جیسے مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کے پاس سے میں گزروں یا وہاں جاؤں کہ وہ جو بچوں کو یہ سب کچھ کھلا کے بہت زیادہ ایکسپوجر دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا والدین کو آپ ٹپس دیں گی کہ یہ جو پروسیس فوڈ, شوگری فوڈ اور اس قسم کا جو جنک ہے اس سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات ہے کہ ونس ان اے وائل, کیونکہ بچے دیکھ رہے ہیں دوسروں کو, تو ہم بالکل ایک سائڈ پہ اگر بالکل ایلین اچھوت قسم کے اپنے بچہ بنانے کے کانسیپٹ کریں گے نا, کیونکہ وہ ہونا تو ویسے ایسے ہی چاہیے, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سلو پروسیس. اور آپ نے جب یہ کرنا ہے نا تو اس میں میں نے ایک پکچرز دیکھی تھی میرے ذہن میں, آپ نے جب بات کی نا وہ پکچرز آئی. اگر آپ کسی جنک فوڈ کی آؤٹ لیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جب پیرنٹس بیٹھے نا تو بہت خوشی اور بہت ہیپینس اور خوش ہو رہے ہیں, بچے کو دے رہے ہیں اچھا کیسا لگا, کیونکہ بچہ بھی آرام سے کھا رہا ہے, ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی, بچہ بھی مطلب کھیل کھیل کے کھا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کے سامنے فار ایگزامپل کوئی اچھی چیز رکھی ہے تو بچہ بھی اکتایا ہوا ہے, منہ میں اس کے غصے سے ٹھوس رہے, کھاؤ یہ اچھا ہے تمہارے لیے یہ وہ, تو آپ وہ دونوں کا نا اگر معائنہ کریں نا تو بچے کا ایک ایسوسیشن آف ہیپینس ہے جنک فوڈ کے ساتھ, اینڈ ایسوسیشن آف اسٹرگل, فرسٹریشن, وہ آپ نے اچھے کھانوں کے ساتھ وہ بنا دی ہے. تو آئی تھنک آپ نے اپنے ایک بچے کا دس از فار دا پکی ایٹرز ایز ویل, کہ آپ نے بچوں کا خوراک کے ساتھ اور اچھی عادات جو آپ ان میں انسٹلڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ بنائیں. اور جب وہ ایک اچھا ریلیشن شپ بن جائے گا کہ بچہ خود اس کو پتہ ہے کہ اٹھ کے جی میں نے جیسے مائی چلڈرن ہیو اے ہیبٹ, کیونکہ سائڈ ٹیبل پہ پینٹس پڑے ہوتے ہیں,
تو وہ اٹھتے سار دے گو فار پینٹس، کیونکہ ان کے ایک عادت ڈالی کہ یہ جی آپ کو اسٹرانگ کریں گے، تو وہ اسٹرینتھ کے لیے اس کو خوشی خوشی پینٹ ہی بولتے ہیں اس کو، ہم پینٹ ہی کھانے لگے ہیں، تو خوشی خوشی اس کو کھاتے ہیں. سو آئی تھنک تھوڑا سا ایک کانسیپٹ کھانے کا بدلنا پڑے گا. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ اکثر مدرس کے اگر ہم دیکھیں بیگس میں چاکلیٹس پڑی ہوں گی، کینڈیز پڑی ہوں گی بچوں کو چپ کرانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. تو میرے پرس میں بھی ہمیشہ اسی طرح نٹس ہوتے ہیں. تو میرے بچوں کو پتہ ہے میں گھر جاتی ہوں، اگر ان کو کوئی کریونگ ہو رہی ہے وہ آتے ہیں میرا پرس کھولتے ہیں اور اس میں سے وہ نٹس نکال کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک رول ماڈلنگ جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگلی بچوں تک جاتی ہے. اور پلس یہ کہ میں ویسے مدرس کو یہ بھی ایڈوائز کرتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پروسیس فوڈ، جنک فوڈ، شوگری فوڈ مل رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو گھر سے کھلا کر لے کر جائیں. اگر آپ کھلا کر لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں چیلنج نہیں ہوگا. اور پلس یہ کہ اگر بچہ جاتے ہوئے نہیں کھاتا، میں تو گاڑی میں ساتھ کوئی سینڈوچ، کوئی پھل کچھ رکھ لیتی تھی کہ بچے کھاتے جائیں. تو بچے اب مجھے بڑے ہو کے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بہت چالاکی کرتی تھی کہ ہمیں پہلے کھلا دیتی تھی یہ چیزیں. محنت تو کرنا پڑے گی. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ سپلیمنٹیشن کی بات، یعنی ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم یہ مائنڈ میں رکھیں کہ کون کون سی سپلیمنٹیشنز ضرور ہونی چاہیے فیملی ممبرس کے لیے، بچوں کے لیے گھر میں نا، کہ جو ہم خوراک کھلا رہے ہیں اس میں سے بچوں کو یہ ضرور مل جائے. سپلیمنٹیشن کی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، بیکاز آئی ہیو مینی پیشنٹس جو مجھے پرٹیکولرلی ڈفرنٹ برانڈس کی پکچر سینڈ کرتے ہیں کہ یہ بہت ان ہے، پیپل آر یوزنگ اٹ، صرف نیوٹریشن کے لیے نہیں بلکہ سلیپ کے لیے جو گمیز وغیرہ آتی ہیں. سو آئی پرسنلی بلیو کہ آپ اپنے بچے کی گروئنگ باڈی کے گروئنگ لیور کے اوپر ایڈیشنل ایک برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں ود آل دا سپلیمنٹیشن آپ جو بازار سے خریدتے ہیں. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ایک، کیونکہ آپ صرف اس کے اندر جتنی فیصد آف نیوٹریشن یا سپلیمنٹ آپ اس کو دے رہے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ اس کو کیمیکل اپنے بچے کے باڈی میں ڈال رہے ہیں، جس کو اس کے لیور نے، کڈنیز نے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے. تو اس کا پروز اینڈ کونس کا اگر موازنہ کیا جائے تو اٹس ناٹ دیٹ گڈ فار دا کڈ. اس کی بجائے آپ جو ہے اب گروئنگ ایجز کے اندر پروٹین کی آپ جو کوانٹیٹیز ہے وہ انکریز کریں. والنٹس برین کے لیے بڑے اچھے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ آپ کے بچے کے اندر کی ایج کیا ہے، بیکاز ایج ٹو ایج اینڈ پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کریں گی کہ اس ایج میں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ آپ فوڈ سے دیں. اور اچھا ریسرچ کی آپ نے بات کی نا، تو یہ بھی آج کل کا بہت بڑا ڈیلیما بن چکا ہوا ہے کہ آپ ایک ایکسپرٹ کو سنتے ہیں تو وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ استعمال کریں، دوسرے ایکسپرٹ کو سنتے ہیں تو وہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، اس کو استعمال نہ کریں. تو پیرنٹس بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کیا دیں اور کیا نہ دیں. آئی تھنک اس میں وہ گوگل ڈاکٹر والا جو کانسیپٹ آ گیا کہ ہر بندہ ہی آج کل ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ اپنی ریسرچ کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کریڈیبل سورسز کون سے ہیں. ٹھیک ہے. دین آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرئنس ہو، آپ نے ان سے کنسلٹیشن لی ہو، آپ نے ریزلٹس دیکھے ہوں. اندھادھند کسی کی بھی تقلید کرنا آئی تھنک کوئی اچھی سمجھدار بات نہیں. اور پلس یہ کہ بیلنس کے ساتھ سیزنل جیسے جو چیزیں وہ آپ ان کو دیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ بہت زیادہ نا ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں کے ڈفرینٹ مزاج ہوتے ہیں. اب آپ جو ہے اپنے بچے کو کچھ ڈفرینٹ ایریا کے ڈفرینٹ طریقے کی چیز دیں گے تو صحیح نہیں ہے. آپ کے اینشنٹ جو ہماری ایک بہت رچ انڈو پاک کی ایک سویلائزیشن کی ہمارے جو خوراک ہیں ان کے اندر ہماری دادی نانیاں جو چیزیں کھاتی تھیں ان میں زیادہ بہت انرجی تھی. وہ کون سی چیزیں؟ جیسے فار ایگزامپل پنجیری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ڈفرینٹ قسم کے گھروں میں سپلیمنٹس بنتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، سیزنل حلوہ بنایا جاتا ہے، حلوہ بنتا ہے، گاجر کا حلوہ. اب سردیاں آ رہی ہیں، وہ ایسی چیزیں جن کو ہم لوگ اب لائک بہت ماڈرن ہو کے وی کانٹ ہیو دس والا چیز کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا تھوڑا آپ اپنے بچوں کی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں. براتھ جو ہے، یہ جو یخنی ہے، مٹن کی یخنی، چکن کی یخنی، اس طرح کی چیزوں کو ایک نارم بنائیں گھر میں. مطلب ایزی لائف تو ضرور نہیں رہتی، تھوڑا سا ایفرٹ تو کرنا پڑتا ہے. ایکچولی پتہ ہے مجھے یہی سمجھ آتی ہے، میں جب بہت سے ایسے چیلنجز کو دیکھتی ہوں اور اپنے لیے بھی کوئی ایسا آلٹرنیٹیو لیتی ہوں تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے غلط چیزیں کھا رہے ہیں، ہماری ہیو اینڈ کرائے اس بات پہ، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں بھی وہ چیزیں بنانی اب مشکل لگتی ہیں. بنائی نہیں ہمیں تو ہم نے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آرڈر کر دو اور وہی چیز لا کے رکھ دو اور کوئکلی وہ جو چیز ہے وہ بن جائے گی. بچوں کے لیے وائٹامنس وغیرہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں.
پیرنٹس کو یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ بچوں کو مطلب بیلنس میں ڈائٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, بچے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, اسی لیے وہ رش کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس. اور ہر پیشنٹ یہ چاہ رہا ہوتا ہے جو بھی آتا ہے کلینک پہ کہ اس کو کوئی وائٹامن ضرور لکھ کے دے دیے جائیں. بچوں کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی بھوک لگنے کی کوئی دوائی لکھتے ہیں, ضرور لکھتے ہیں. بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں میرے جیسے ڈاکٹر کے پاس آ کے جب میں ان کو اس کے جواب میں لکھ کے دیتی ہوں کہ سیب کھلائیں, کیلا کھلائیں, اور جو بھی سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ دیں, یا پنجیری کا کانسیپٹ دیتی ہوں کہ یہ آپ بنائیں اور ایک چمچ جس طرح آپ نے وائٹامن دینا آپ یہ دے دیں. اور اسی طرح بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ آیا جس مرضی ایج کا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی وائٹامن کا سپلیمنٹ لکھنا ہی لکھنا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو کیسے درست کیا جائے, اور کیا یہ سپلیمنٹس فائدہ دیتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک بہت فنی ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم جب وہ سپلیمنٹ لکھ کے دیتے ہیں پیشنٹ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور پھر فرق بھی پڑ جاتا ہے, اور بچہ جو ہے ہفتوں کے اندر اس کی گروتھ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. سو اٹس گاٹ اے لاٹ ٹو ڈو ود دا مائنڈ کہ آپ کے جو ہوتا ہے نا, ہاں جی یہ چیز آ گئی ہے اور اس سے بڑا بچے کو فرق پڑ جائے گا اور یہ سب چیزیں. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا چیز کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ایک ہوتا ہے پیار سے سمجھانا, ایک ہوتا ہے سر پہ ہتھوڑا مارنا. تو آئی سجیسٹ کہ سلولی گریجولی چیزوں کو لے کے چلیں, ان کو ایسے ایسے کہیں کہ آپ یہ سپلیمنٹ, چاہے فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹرز ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بندہ بات نہیں سنے گا, اگر آپ نے کوئی سپلیمنٹ سجیسٹ کیا تو آپ یہ بھی بتائیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹرائی کریں. الٹرنیٹیو ضرور ان کو دیں, اور ان کو اس کی امپورٹنس آئی تھنک تھوڑی دیر بٹھا کے تھوڑی کاؤنسلنگ کریں. لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, لوگوں کو لیکن پتہ اگر ہم نہیں ہے. سپلیمنٹ ہی دیتے رہیں تو اس میں حرج کیا ہے نا, ان کو سب کچھ مل جائے گا, ایک چمچ دیں گے روزانہ, وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ یہ وائٹامنس مل رہے ہیں, آئرن مل رہا ہے, کیلشیم مل رہا ہے, میگنیشیم مل رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا, بھوک بھی لگے گی بچے کو. حرج کیا ہے اس میں؟ حرج بہت زیادہ حرج ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم چیز دے رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا گمیز کے حوالے سے, کہ ہم اس کو صرف وہ چیز نہیں دے رہے, اس کے ساتھ ہم بیسیوں کیمیکلس اس کی باڈی میں ڈال رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت پیارا میں نے کانسیپٹ ریسنٹلی پڑھا تھا کہ ہماری جو پوری باڈی ہے نا اس کا ایک انوائرمنٹ ہے, اور اس انوائرمنٹ میں جیسے بہن بھائی رشتے دار سارے ہیں نا, پوری باڈی اسی طرح سے ہے. اور اس باڈی کے رشتے دار نیچرل فوڈز ہیں. وہ جب نیچرل فوڈ آپ کے اسٹمی میں آتے ہیں تو وہ پھر ایک گھر والا ماحول بن جاتا ہے. جب ہم ایک ایگزوجنس کمپاؤنڈ کیمیکل باڈی میں ڈالتے ہیں تو وہ باڈی کے لیے ایلین ہوتا ہے. اٹس ناٹ نیچرل, اور اٹس ناٹ وٹ یو سے ویری انٹیکٹ ود دا باڈی. تو باڈی اس کے ساتھ اس طرح سے بہیو نہیں کرتی جیسے وہ نیچرل فوڈ کے ساتھ کرتی ہے. وہ ایک چیلنج آ جاتا ہے. اس چیلنج کے اندر اس میں سے وہ فائدہ تو جتنا بھی لے گی اس کے ساتھ وہ لڑائی بھی کرے گی. آپ کا لیور لڑائی کرے گا, آپ کی کڈنی لڑائی کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ویسے بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں جن سے لڑائی کرنا بنتی بھی ہے, جس کو ہم سائنٹیفک ورڈ کہتے ہیں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. انفلیمیشن ہو جاتی ہے آپ کی بہت ساری چیز ہو جاتی ہیں. آپ کا جو لیور ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی جب کرے گا, وہ کن پروسیسز سے گزرا ہوگا. اب جو برانڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے کس طرح کی پریزرویٹیو ڈالے ہیں, ایڈیٹیو ڈالے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے فائدے کی بجائے کوئک فکس کے چکر میں نا, اس میں وہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ جب ایک نلکا کھلا ہو اور پانی جو ہے وہ بھر جائے کسی کمرے میں, تو بجائے سے کہ پانی کو صاف کرنے کے آپ نلکا بند کریں, پرابلم کو سالو کریں. اچھا, جب پیرنٹس پہ یہ پریشر آتا ہے نا, وہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور جس ساتھ والوں کا بچہ دیکھنے میں بڑا, جس کو وہ ہیلدی کہتے ہیں لیکن اصل میں تو موٹاپا ہوتا ہے جو آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی سپلیمنٹ بتاتے ہیں کہ ہم دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں یا ہم ویسے بچے کو دیتے ہیں. تو ایک ہائپ سی بھی کریٹ ہوئی ہے کہ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جی اگر میں کنسرن پیرنٹ ہوں تو میں تو اپنے بچے کو یہ سپلیمنٹ ضرور دیتا ہوں. تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے اس کے اوپر ورک کیا جائے گا؟ مائنڈ سیٹ آئی تھنک بات ہماری گھوم پھر کے نا مائنڈ پہ ہی آنی ہے, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. آج کل ہم لوگ بہت زیادہ دوسرے کی طرح بننے کے چکروں میں اپنی خود کی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں. آر کڈ از ناٹ سمبڈی ادرز کڈ. اس کی جو نیڈز ہیں, اس کی جو ضروریات ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے پوری ہونی. سو وی نیڈ ٹو بلیو ان آور سیلوز. اٹس ڈیفیکلٹ, مطلب کہنا بہت آسان ہے, but you need to believe in what you are doing. اللہ تعالیٰ اگر آپ 100% کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ میں جو اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں وہ اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے آف کورس. تو وہ کرتے ہوئے آپ کو اگر دوسروں کے انڈر پریشر آنے سے آئی تھنک آپ اپنی لائف کو ورس ہی بنائیں گے, کوئی بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. پر سیلف بلیف اس کے اندر اور ایک اسٹرانگ مائنڈ
پیرنٹس کا، اینڈ گڈ ریسرچ پیرنٹس کی ہو، اور وہ ان کو پتا ہو کہ ہاں میں یہ جو نیچرل طریقہ اپنے بچوں کے لیے اپنا رہا ہوں یہ ان کے لیے بہتر ہے، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر باقی لوگ کیا کہتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پرائرٹی پہلے ہونی چاہیے کہ خوراک دی جائے، اور خوراک سے ہی وہ سارا کچھ پورا کیا جائے. اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جایا جائے یا ایکسپرٹ کو سنا جائے جو اوتھینٹک ہو. اور پھر اگر کہیں کہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے، جیسے کسی بچے کا آئرن کا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو تب آپ ایک شارٹ ٹائم کے لیے وہ دے دیں سپلیمنٹ، لیکن بھروسہ خوراک پہ ہی ہو. عادت نہ بنائیں اس کو کہ آپ کے بچے نے پھلنا پھولنا بس اسی 2 چمچ سیرپ سے ہے. اتنا پریشر ہوتا ہے نا کھانے پینے کا گھر میں، مطلب اگر خوراک کی بھی بات کریں صبح سے شام تک یہی ڈسکشن ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی ناشتہ کیا ہے تو ابھی آخری نوالا گیا نہیں تو بھئی اب کیا بنے گا، اب دوپہر کو کیا کھانا ہے، اور درمیان میں کوئی اگر چائے یا کچھ اسنیک ہے تب کیا کرنا ہے. مہمان آ رہا ہے تو اس کی خوشی منانے کے بجائے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اب کھانا کیا بنانا ہے اور اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے ہمارا. اور پھر اسی طرح بچوں پہ بھی ہم پریشر بہت زیادہ ڈالتے ہیں ہر وقت. تو ہمارا جو فوڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا وہ بڑے اس کے ڈائنامکس ڈیفیکلٹ ہیں، اور خاص طور پہ بچے جو ہیں نا وہ نیچرل فوڈ کو اسی لیے بس بالکل وہ سمجھتے ہیں یہ دشمن ہے. اگر یہ کھانا نہ ہوتا تو ہم آرام سے جنک ہی کھاتے رہتے اور اپنی زندگی مزے سے گزارتے. اس ریلیشن شپ کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں ان کے کنیکشن ہماری باڈی امیج سے بھی آ رہے ہیں. مطلب باڈی شیمنگ جس طرح سے ہو رہی ہے، آپ کے وزن کہاں جا رہا ہے، کچھ لوگ بالکل فاقے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اوور ایٹ کر رہے ہیں. عجیب سے ڈائنامکس ہوئے ہیں ہمارے اس میں. آئی تھنک آئی ایم فرام لاہور، سو وہ کھانا ہر زندگی صبح سے لے کے شام تک کھانے کے ارد گرد ہی ریوالو، خوشی ہو غمی ہو، ہم نے ایک اس کو ایپیٹوم بنایا ہوا ہے ہر چیز کا. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا آپ جینے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے نہ جئیں. تو وہ آئی تھنک ایک کانسیپٹ، ایک مائنڈ سیٹ ہمیں ایوالو کرنا ہے. اینڈ اف وی آر فار ایگزامپل گوئنگ ٹو میٹ سمبڈی، سو وائی ڈونٹ وی گو اینڈ میٹ سمبڈی ان دا پارک، واک اراؤنڈ کریں. یہ چیزیں نہیں ہم نے بیٹھ کے کھانے پہ یا چائے کے اوپر ہی بات کرنی ہے. تو وہی چیزیں بات ہے کہ ہم نے خود سے سوچنا ہے، مطلب سلو ڈاؤن کرنا ہے پہلے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سوچنا ہے کہ ہاؤ آئی وانٹ مائی لائف ٹو بی. کرائسس ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اس میں آپ نے کس طرح سے اپنی باڈی کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ اس بیماری، اس لاچاری، اس ایک اپاہج جیسے بندہ ہو جاتا ہے ایک بستر پہ پڑا ہوا، آپ اگر کچھ سالوں میں اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے تو آپ نے اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط اور اپنی فیملی کو مضبوط کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہائیڈریشن کا بھی تو بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت زیادہ. آپ دیکھیے کہ اکثر اوقات ہم پانی نہیں پی رہے، یا بہت لوگ جو کہتے بھی ہیں میں بہت پانی پیتی ہوں، تو پتہ چلتا ہے جی کتنے گلاس، 4 یا 5 گلاس. تو فیملی میں یہ جو کانسیپٹ ہے، ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سپلیمنٹس لیے تو پھر ہی کوئی آپ کی جان بنتی ہے، لیکن پانی پینا جو ہے آپ کو کتنا ہیلدی رکھتا ہے، یہ اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اس کی ایک اویئرنیس کی جو آپ نے بات کی نا، دیر ڈفرینٹ ایپس آن دا فون، اور آپ کے بچوں کے بھی. ہم لوگ اسکرین کو ہمیشہ ایز اے دشمن لے کے چلتے ہیں، اس کو ایز اے اپنا ایلے لے کے چلیں، اپنی ایک ساتھی لے کے چلیں. اس میں کتنی ایپس ہوتی ہیں جس پہ آپ ٹائمر لگا دیں کہ آپ کے دن کے اتنے گلاس ہیں پانی کے، تو وہ خود بیچارہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو الارم دے گا واٹر. میں نے ایک دفعہ ایک ایپ پہ کیا تھا تو وہ نا پانی کا ساؤنڈ سناتا تھا. ہاں ہے نا، ہاں وہ میں سنتی تھی تو ساتھ ہی نا پیاس لگنا شروع ہو جاتی تھی کہ پانی پی لو. اور میرا بیٹا ہے اس آ جائے نا پانی، وہ آ جائے وہ پانی کا ٹائم ہو گیا، پانی کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بھی ایک ہے، مطلب آپ نے اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ خود کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام آپ کرنا چاہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے، سو اب وہ جو آپ کے ویٹس ہیں یا کوئی چیز ہے ان کو اپنے سائڈ پہ ٹیبل کے اوپر رکھ کے سوئیں کہ صبح آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو، آپ کو نظر آ رہا ہو، تو وہ اپنا تھوڑی پلاننگ خود ہی کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا، یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی کافی ریسرچ کی ہے، اور کیونکہ آپ ہولسٹک ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں، اور آپ نے ایک پروڈکٹ بھی بنائی ہے جس میں آپ نے ایپریکاٹ کے جو ہیں اس کی گریاں ہیں ان کے ساتھ نا، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک نیچرل طریقے سے آپ نے کام کیا اور اس پہ کافی آپ نے محنت بھی کی ہے. تو تھوڑا سا آپ کا یہ جو جرنی ہے نا اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ نیچرل پروڈکٹ کو کیسے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. ضرور. میں نے تقریباً 2 ایئرس پہلے اپنی کمپنی ڈاکٹر شاز کے نام سے اسٹیبلش کی تھی،
اور اس کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچے جب باہر جاتے تھے مارکیٹس میں تو ان کو کچھ اچھا نہیں ملتا تھا. ان کو کہیں نا کوئی اچھی چیز لو تو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے, کچھ اچھا ملتا نہیں تھا. تو آف کورس میں نے سوچا کہ باقی پیرنٹس کی بھی یہ پرابلم ہوگی. تو انیشیلی تو میں نے اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی. ناؤ اٹس اے ہولسٹک پلیٹ فارم جہاں پہ ہم ورک شاپس, کنسلٹیشن اور ایک کمیونٹی بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروڈکٹس جو میں نے ابھی اسٹارٹ کیے ہیں ان میں سب سے پہلے نیوٹریکارڈ سے پہلے بھی ایک تھا تمار ڈیٹس کا, ایک اس کو پیل کر کے ڈیٹس کی شوگر اور ڈیٹس کو کا فائبر کے ساتھ پوری ڈیٹ کے اندر ہم نے نٹس ڈال کے مکس کر کے ایک کینڈی بنائی تھی بچوں کے لیے. کہ ہم کینڈی بچوں کو دوسری دینے کے بجائے عام کھجور کی عام نیٹ پہ آپ ریسیپی بھی لے سکتے ہیں اور بڑی فلاور والے شیپ کر کے تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں. تو وہ اپنے بچوں کے لیے بنائی تھی اور وہ بھی ہمارا فرسٹ پروڈکٹ تھا تمار. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ جو تھا, بیکاز مائی مدر اینڈ مائی ان لاز آر فرام اسکردو, تو وہاں پہ ہم لوگ یہ جو گری ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ اینٹی کینسرس, اینٹی انفلیمیٹری اس کے چیزیں بھی ہیں اور میں چاہتی تھی کہ میرے بچے وہ کھائیں. ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی اسکردو سے آتا ہے تو گریاں لے کے آتے ہیں اور ان کو آپ روسٹ کر کے کھائیں, بڑے مزے کی بنتی ہیں. تو ان کو پھر ہم نے ان کا پیسٹ جو ہے وہ اسپیشلی ان کی ہم نے دبئی سے مشینس منگوا کے ان کی پیسٹ نیوٹریکارڈ کے نام سے پھر ہم نے اس کو برانڈ کیا تھا. تو اس میں آپ نے اسی چیز کو آپ نے ایک جو چاکلیٹ اسپریڈز ہیں یا جیمز ہیں جو مارملیٹس مل رہے ہیں, کیونکہ ان میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, یا یہ کہ کئی جو یہ چاکلیٹ اسپریڈز ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو آئلز یوز کیے گئے ہیں وہ ایکسٹریملی انہیلدی ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر میں نے وہ ایک اسٹارٹ کیا, لوگوں کو بہت ماشاء اللہ کوائٹ ہٹ. اور اب ہم نے اس چیز کو بھی بہت سیزنل کر دی, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جس سیزن آل اوور دا ایئر آپ کو وہ میسر نہیں ہوگی. ایک سیزن جب گری کا سیزن ہوگا اس سیزن میں ہم تاکہ اس کے بیسٹ افیکٹس آئیں نا, تاکہ آپ اپنے آپ کو نیچر سے کنیکٹ کریں جتنا زیادہ ہو سکے. اور ہمارے اور بھی بہت سارے صرف فوڈ سے ریلیٹڈ نہیں, باقی اور اسٹریس مینجمنٹ اور ڈفرینٹ پوری فیملی کے لیے پہ ہم کام کریں. پہلے صرف بچوں پہ کر رہے تھے, دین آئی سیٹ ڈاؤن ود اے فیو مینٹرز اینڈ دے ور لائک کہ آپ بچوں میں چینج چاہتی ہیں تو بچوں کو آپ نے ایلین بنا لیا ہے, وہ کریں گے جو پوری فیملی کرے گی. تو آپ پوری فیملی پہ فوکس کریں, ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں اور پیرنٹس وہ چینجز لے کے آئیں گے, ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کے آئیں گے, پھر بچے آٹومیٹکلی کریں گے. تو اب ہم ایک ہولسٹک ہیلنگ پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہے ہیں وتھ پروڈکٹس, ورک شاپس اینڈ کنسلٹیشن, اور ایک کمیونٹی بنا رہے ہیں مائنڈ فل لوگوں کی. اچھا, آپ کی بات سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں نا, اور اپنی کوئی علاقے کی کوئی بھی اگر ایسی پروڈکٹ ہے جو ان کے پرانے لوگ جو ہے جنریشن یوز کرتی تھی, باپ دادا یوز کرتے تھے, تو وہ ان پروڈکٹس کو, وہی جیسے پنجیری ہے, کوئی خاص کوئی بنا رہے ہیں, کوئی گڑ کے ساتھ کچھ بن رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروموٹ کریں اور اپنے بچوں کو وہ کھانے کی عادت ڈالیں. عادت از دا ورڈ. بچوں کو عادت ڈالیں. ان کا پیلٹ ہی جو ہے نا, انیشیلی میں آپ کو اس میں جب نیوٹریکارڈ کی بات ہوں, جب ہم نے نیوٹریکارڈ کیا تو ایک جو فیڈ بیک آیا تھا نا, وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سافٹ نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑے سے آپ کو ہلکے ہلکے لمپس فیل ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنی, اور اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو سویا لیسیتھن کہتے ہیں. ہم نے کافی ساری ریسرچ کی پروڈکٹ بنانے کے لیے, تو جو ہمارے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس میں نا سویا لیسیتھن ڈالیں, اٹس ناٹ اے کیمیکل, تھوڑا سا ڈلے گا اس سے بہت اسموتھ ہو جائے گا. میں نے کہا تھوڑا سا ڈلے گا اسموتھ ہو جائے گا, لیکن کیمیکل تو ہے نا, ہم نے ایڈیٹیوز پرزرویٹیوز فری کرنا ہے. تو وہ جو تھوڑا سا لمپ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو لمپ اور ہر چیز محسوس کرنے کے لیے رکھا ہے. ہم نے بالکل ایک جو اسموتھ ٹیکسچر, ایک اسپریڈس کی ہمیں عادت جو ہو گئی ہے, اس سے ہم نے عادتوں کو ریورس کرنا ہے. پروڈکٹس کیسا بھی ہو, اس سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے عادت کیا انسٹل کرنی ہے, بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ نے بہت کلیئرٹی سے گائیڈ لائن دی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ نیوٹریشن ہے جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو ناظرین, بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری خوراک غلط ہوگی تو پھر کوئی دوائی فائدہ ہمیں نہیں دے گی, اور اگر ہماری خوراک اچھی ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس کانسیپٹ کو آپ اپنے گھر میں پریکٹس کریں, یعنی جہاں واقعی ضرورت ہے آپ کو میڈیسن لینے کی آپ لیں, نیوٹریشن لینے کی لیں, لیکن کوشش کریں کہ نیچرل طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو نا نیچرل طریقے سے بنایا ہوا ہے, اور وہ جو اس سیزن کے سبزی ہے, پھل ہے, وہی کھانے چاہیے, اپنے علاقے کے مطابق کھانے چاہیے تاکہ ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.